محبت رقم کی تھی میرے آقا حسین نے، سبحان اللہ، اور جس پر پہرا دے رہا ہے یہ آستانہ صدیوں سے، بے شک مناتے تو صدیاں ذکر حسین، بے شک، منٹ تھوڑے ہیں، وقت تھوڑا ہے، لیکن میں اس وقت میں آپ سب کو بولتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا اور آپ کا حسین ہم سے راضی ہو جائے، سبحان اللہ، اور محبت سے ایک دفعہ مل کے بولیں آپ سے۔ حضرات اکرامی آئیے توجہ کیجیے، میرے سلطان فرماتے ہیں خاک پایم از حسین و از حسن۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، جہاں بھی کوئی دربار ہے، جہاں بھی کوئی صاحب مزار ہے، وہاں میلہ لگتا ہے، عرس لگتا ہے، لیکن کس کا؟ اس بزرگ کا جس کا وہ دربار ہے، بے شک، یہی بات ہے۔ جی جی، لیکن بڑے صغیر پاک و ہند میں ایک واحد دربار ہے میرے سلطان العارفین کا، جہاں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک متواتر 10 دن حسین پاک کا عرس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں ہوتا ہے؟ واہ، سبحان اللہ، اس لیے حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ آج تم مجھے سلطان العارفین مانتے ہو، عارفوں کا بادشاہ۔ اللہ کو یہ جو ذکر ہمیں نہیں مل رہا ہے، اگر جانتے ہوتے تو ذکر بھی کرتے ہوتے، اور وہ ہے سلطان العارفین، یعنی کائنات میں جتنے بھی جاننے والے ہوئے ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد، ان کا سلطان مجھے بنایا گیا ہے۔ اور میں کیسے بنا ہوں؟ فرماتے ہیں خاک پایم از حسین و از حسن، سبحان اللہ، میں نے حسن و حسین کے قدموں کی خاک کو واہ، سبحان، اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، آپ کہیں گے یار یہ قدموں کی نسبت کی کیا بات ہے؟ ایک نظر دیکھو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پہاڑیوں کو اللہ اپنی نشانی کہہ رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ ان پہاڑیوں پر چلی ایک اللہ کی بندی سیدہ ہاجرہ، قدموں کے نشان لگے، جناب اسماعیل کا قدم زمین سے ٹکرایا، پانی نکلا، آب زمزم بنا۔ حاجیوں سے پوچھو اتنی دور سے وہ بڑے بڑے کین بھر کر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم لگا، وہ جو پتھر جسے چومنے کی تمنا لے کر یہاں سے جاتے ہیں، پتھر کو چومتے ہو، نیت کیا ہوتی ہے؟ گناہ دھل جائے۔ پتھر کو چومنے سے گناہ دھل سکتے ہیں، اور پتھر کی قیمت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ جناب امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے ہیں اے حجر اسود، مانا تو جنت سے آیا ہے، سبحان اللہ، لیکن عمر تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہوا ہے، عمر تو تمہیں اس لیے چوم رہا ہے کہ تیرے اوپر میرے نبی کے لب لگے۔ سبحان اللہ، اور میں نے آمنہ کے لال سے پوچھا کہ آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ وہ پتھر ہے جس پر میرے جد سبحان اللہ، ابراہیم کے قدم لگے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرات یہ قدموں کی بات ہے، اور آج یا رسول اللہ کہنے والوں، صلی اللہ علیہ وسلم، جس زمین پر تم سجدریزیاں کر رہے ہو، جس دھرتی کو تم نے پاکیزہ سمجھا ہے، اس کی پاکیزگی کا راز دیکھو کیا ہے۔ خود نبی فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار نے فرمایا میری ولادت کی لمحوں کی بات کیا کرو، سبحان اللہ، میرے ولادت کے لمحوں کو یاد کیا کرو، میری پیدائش کا ذکر کیا کرو۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا اور میرے قدم زمین پر لگے تو زمین ترس رہی تھی، حالانکہ 1 لاکھ اور کئی ہزار پہلے تشریف لا چکے تھے، لیکن زمین پاک نہ ہوئی۔ جب میرے قدم زمین پر لگے تو اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی۔ سبحان اللہ، پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ آج بھی اگر کوئی چیک کرنا چاہے نا، بخار کو چیک کرنا ہو تو تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے، اس کی پاکیزگی کو چیک کرنا ہونا کہ یہ زمین کتنی پاک ہوئی ہے نبی کے قدم چومنے کے بعد، تو اس مٹی کو منہ پہ مل لیا کرو۔ پوچھو گے کیا ہوگا؟ منہ پہ تو کریمی اور پاؤڈر لگائے جاتے ہیں، میک اپ کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ میک اپ ہے چہروں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ میک
وضو کی حاجت ہو گئی، غسل کی حاجت ہو گئی، یا اگر پانی موجود ہونے کے باوجود بیماری کی وجہ سے پانی کو استعمال نہیں کر سکتے تو نبی کے قدموں کو چومنے والی مٹی کو اپنے منہ پہ مل لیا کرو، پاکیزگی سبحان اللہ، طہارت تمہاری منزل بن جائے گا۔ حاضرین، یہ ہے قدموں کا حسن۔ یہ قدم لگے، آپ ذرا سوچو، سلطان العارفین سے میں نے پوچھا حضور یہ حسین اور حسن کے قدموں کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا جب انہیں نبی سینے سے لگاتا ہوگا، جب انہیں نبی کندھوں پہ بچھاتا ہوگا، یار خدا کے لیے بہت پڑھو سبحان اللہ، فرشتے آئے وہ پریشان ہو گئے تمہارے رویے سے۔ جب میرا نبی پیارے حسن و حسین کو کندھوں پہ اٹھاتا ہوگا، تو یہ قدم لگتے ہوں گے نا سینے میں۔ سبحان اللہ۔ اب بڑی عجیب بات ہے، جب میرے اور آپ کے آقا حسین نے سفر کربلا شروع کیا، ایک لمحے کا منظر، ایک وقت تھا جب نبی مکہ کو چھوڑ رہا تھا، کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، عرض کیا مولا میں اس شہر کو کبھی نہ چھوڑتا، تیرا گھر ہے اس میں، بڑی حسرت سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ عرض کی مولا یہ شہر چھوڑ رہا ہوں، یہ شہر چھوڑ رہا ہوں، اس میں تیرا حرم ہے، جس شہر میں جا رہا ہوں مالک وہ یثرب ہے، بیماریوں کا گھر ہے، اتنی دعا مانگتا ہوں جب میں جاؤں تو شفا کا گھر بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے میرے آقا نے خود فرمایا کہ غبار المدینہ شفاء، یہ جو خاک شفا کا تصور تھا نا، اللہ ستیہ ناز کرے اس گندے مذہب کا جس نے ہم سے پیار کی ہر نسبت چھین لی ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں اسی پر ناز کرو کہ تم نبی سے پیار کرنے والوں۔ سبحان اللہ۔ وہ منظر بھی ذہن میں رکھیے، اور جس شہر میں آ کر نبی نے ڈیرا لگایا، یثرب سے مدینہ بنا، مدینہ جس کی مٹی سبحان اللہ شفا ہے، جس کی ہوا میں شفا ہے۔ آج حسین نانا جان کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے نانا جان مجھے اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ نانا جان نے ضرور فرمایا ہوگا بیٹا کوفے والوں نے تمہارے باپ سے وفا نہیں کی، ان کے رونے دھونے کو نہ دیکھا، سبحان اللہ۔ ان کے فریب زدہ آنسوؤں کو نہ دیکھو، اور جن میں تم رہ رہے ہو یہ وہ ہے جنہوں نے مجھے تمہارے لیے سجدوں کو لمبا کرتے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سر کٹا دیں گے۔ آقا بات ان کی وفاؤں کی نہیں، بات میری وفاؤں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین کٹ سکتا ہے، حسین لٹ سکتا ہے، لیکن مدینے کی بربادی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رکھیں گے، اور آج کی اس نشست میں آپ نے یاد رکھنا ہے میرے 3 عنوان ہیں، ذکر حسین اور وہ تربیت جو پروردگار نے فرمائی اپنے خاص بندوں کی، نبیوں رسولوں کی، میرے اور آپ کے نبی کی، اور پھر میرے نبی کی صحبت میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی تیار کیے۔ یہ 3 موضوعات ہیں جن پر میں 1.5 گھنٹہ آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں فکس ٹائم کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ 7 بجے اگر آپ رائٹ ٹائم آ جائیں، کہہ دیں محبت سے انشاءاللہ، اور محبت سے کہہ دو جن کو اللہ نے بیٹے دیے نوجوان بیٹوں کو بھی ساتھ لا دیں، جن کو بھائی دیے ان کو بھی